نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائی انف نالج، السلام علیکم. مولانا وحید الدین اپنی کتاب خدا کی دریافت میں بیان فرماتے ہیں، لوگوں نے ایسا خدا دریافت کر رکھا ہے جس سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں. تو ایسا خدا جو مخلوق کے ہاتھوں مخلوق کی پامالی پہ سزا نہ دے، خدا نہ ہوا، بت ہی ہوا جس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اب جو چاہے کرو، کیونکہ بت پرست کو ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی. لوگوں کو ایسا رسول ہاتھ آ گیا ہے جو صرف اس لیے آیا تھا کہ ان کی ساری بدعمالیوں کے باوجود خدا کے یہاں ان کا یقینی سفارشی بن جائے. صادق اور امین کی سنت امت کو دینے والے رسول یقیناً شفاعت کریں گے، مگر کیا امت رشوت خوری، دھوکے بازی اور منافقت والے کردار کے ساتھ شفاعت کے لیے درخواست دینے کے قابل بھی ہے؟ سوال تو بنتا ہے. لوگوں کو ایسی آخرت مل گئی ہے جہاں جنت صرف اپنے لیے ہے اور جہنم دوسروں کے لیے. خود کے دامن پر بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور چلے ہیں پاک باز لوگوں کے دامن کی مکھی اڑانے کے لیے. لوگوں کو ایسی نمازیں حاصل ہو گئی ہیں جن کے ساتھ تکبر اور حسد جمع ہو سکتا ہے. داڑھی رکھ لو، پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، اب سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا. رشوت اور سود خوری، لوگوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا، اب آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا، جو چاہے کرتے رہیں. اور اللہ تو دریافت آپ نے کر ہی لیا ہے، جس سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو رحمان اور رحیم ہے. لوگوں کو ایسے روزے معلوم ہو گئے جو جھوٹ اور ظلم سے فاسد نہیں ہوتے. لوگوں کو ایسا دین ہاتھ آ گیا ہے جو صرف بحث و مباحثہ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ عمل کے لیے. مگر نقلی سونا اسی وقت تک سونا ہے جب تک وہ کسوٹی پہ پرکھا نہ جائے. اسی طرح یہ جعلی اعمال اور جعلی عقائد بھی ایک وقت تک پرکھے جائیں گے. فریب کا یہ کاروبار بھی اسی وقت تک ہے جب تک خدا ظاہر ہو کے اپنے انصاف کے ترازو کو کھڑا نہ کر دے. لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا قرآن نے نہیں فرمایا کہ صرف ایمان لانے پہ وہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جائیں گے؟ دین کا مفہوم ہی غلط سمجھا گیا ہے. رب ماں سے 70 گنا مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر رب کی مہربانی اور رحم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے ڈرنے کے بجائے اس کی نافرمانیاں دھڑلے سے کرتے رہنا جہالت اور نادانی ہے. خدا کے کنبے یعنی اس کی محبوب ترین مخلوق انسان کی زندگی دھوکے میں ڈالنا، جھوٹ، رشوت اور بددیانتی سے انسانوں کی زندگیاں مشکل بنا کے نماز اور حج سے ازالے کی کوشش کرنا صریح نادانی اور بددیانتی ہے، جبکہ حقوق العباد کی معافی بندے ہی دے سکتے ہیں. انسانوں کی زندگی اجیرن بنا کے سجدوں میں نجات ڈھونڈنا چھوڑ دیں، کیونکہ انسان کی حرمت کعبے سے بڑھ کے ہے. مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کو پامال کر کے دھوکے بازی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. اور اس فعل پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے غضب کا اظہار فرمایا، نہ کہ اپنی مہربانی کا. جیسے کہ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغض رکھتا ہے اپنی شان کے مطابق: قسم کھا کے سودا بیچنے والا، متکبر فقیر، بوڑھے زانی سے اور ظالم حاکم سے. یہاں رحمان و رحیم رب 4 گناہوں پہ غضب کا اظہار کر رہا ہے جو سب حقوق العباد ہیں، نہ کہ حقوق اللہ. مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتے ہو اور لمبی نمازیں پڑھ کے اپنے برے نفس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ اللہ معاف فرما دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت تو فرما ہی دیں گے، مگر کیا یہ سوچا ہے کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا کہ بچے خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے اور عورتوں کے حمل گر جائیں گے. اتنا دور کیوں جائیے؟ قبر میں منکر نکیر جیسے ہیبت ناک فرشتے اور سانپ بچھوؤں کا سوچا ہے کبھی؟ قبر کا عذاب چغل خوری کی وجہ سے ہوگا، جو حقوق العباد ہی کی پامالی پہ ہوگا. پھر شفاعت تو آخر میں ہونی ہے، جب مجبور ہو کے لوگ پہلے آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور لاچار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے. اس سے پہلے کیا کیا برداشت کرنا ہوگا؟ پھر کیوں بے خوف ہو کر مسلمانوں سے دھوکے بازی، ظلم، رشوت خوری اور بدتمیزی پہ اترے ہوئے ہیں؟ داڑیاں بڑھا کے مسجد سے نکلتے ہیں، نمازیں پڑھ کے لمبی لمبی مسلمانوں سے لوٹ مار اور دھوکے بازی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بھی خود کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہیں. رب سبحانہ و تعالیٰ نے درست فرمایا: اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو جب نفس کی پوجا کی جاتی ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے.
اللہ ہم سب کو چھپے ہوئے شرک سے محفوظ رکھے. اللہم آمین.